ویلکم ٹو زیش اسٹوریز۔ یہ کہانی ہے عبدالحق کی فیملی کی۔ عبدالحق کی بیوی رابعہ، اس کی 2 بیٹیاں تھیں، رباب اور مریم۔ بڑی بیٹی رباب اپنے ابو کی لاڈلی تھی، جبکہ مریم وہ اپنی امی رابعہ کی لاڈلی تھی، کیونکہ ان کی نیچر ایک ہی جیسی تھی۔ رباب اور عبدالحق تھے دین پرست، جبکہ رابعہ اور مریم تھے دنیا پرست۔ سٹوری کا مدعا تو آپ کو سمجھ آ ہی گیا ہوگا۔ رابعہ دروازہ کھولتی ہے تو اس کا بھتیجا کاشان دروازے پر تھا۔ وہ اسے کارڈ دیتا ہے۔ کارڈ لے کر رابعہ اندر آ جاتی ہے۔ کیا ہوا؟ کون تھا دروازے پر؟ جی کاشان تھا، شادی کا کارڈ دے کر گیا ہے۔ شادی ہے میری بھتیجی کی 2 دن بعد، تو آپ نہ مجھے کچھ پیسے دے دیجئے، میں شادی کے لیے کچھ شاپنگ کر لیتی ہوں۔ ہاں یہ لو 5000 اور شاپنگ کراؤ۔ کیا ہوا امی، کس کی شادی کا کارڈ ہے؟ فروا کی شادی کا کارڈ ہے، 2 دن بعد شادی ہے۔ مریم بہت ہی فسادی تھی، وہ اپنی بہن رباب سے بہت جلتی تھی۔ اسے تو بس ہر وقت موقع چاہیے تھا فساد کرنے کا۔ وہ اپنی ماں سے کہتی ہے، امی فروا تو آپ ہی رباب سے 2 سال چھوٹی ہے، دیکھو بھلا اس کی بھی شادی ہو رہی ہے۔ مریم کی بات سنتے ہی رابعہ آگ بگولا ہو جاتی ہے۔ اور رباب کے پاس آ کر کہتی ہے، رباب 2 دن بعد فروا کی شادی ہے اور تم نے وہاں چلنا ہے میرے ساتھ۔ آج تک کسی کی شادی میں نہیں گئی، میں نے برداشت کر لیا، لیکن اس شادی میں تم ضرور چلو گی، یہ تمہاری کزن ہے۔ امی جب آپ کو پتہ ہے میرا جواب کیا ہوگا تو آپ کیوں مجھے پریشان کرتی ہیں؟ میں شادی میں نہیں جاؤں گی۔ اگر شادی میں نہیں جاؤ گی تو تمہاری شادی کیسے ہوگی؟ تمہارے لیے رشتہ کیسے آئے گا؟ امی جو اللہ نے میری قسمت میں لکھا ہوگا وہ ہو جائے گا۔ اگر شادی لکھی ہے تو ہو جائے گی۔ مجھے اپنے آپ کو بے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ میں کبھی بے پردہ ہوں گی۔ تو ہو گئی تمہاری شادی، ساری زندگی کیا یہیں اسی کمرے میں کنواری سڑتی رہو گی؟ دونوں کی باتیں سن کر عبدالحق بھی کمرے میں آ جاتے ہیں۔ کیا ہوا رابعہ؟ کیوں پریشان کر رہی ہو میری بیٹی کو؟ اس نے کہہ دیا نا کہ نہیں جائے گی تو نہیں جائے گی۔ آپ نے ہی اسے سر پر چڑھا رکھا ہے، کچھ کہتے ہی نہیں ہو، اور یہ پاگل ہوتی جا رہی ہے دن بدن۔ پتہ نہیں کہاں سے یہ نقاب کا بھوت چڑھ گیا ہے اس پر۔ اس کی عمر کی باقی لڑکیوں کو دیکھو، سارا دن میک اپ کر کے گلیوں اور بازاروں میں گھومتی ہے۔ ارے نقاب تو دور، وہ تو سر پر دوپٹہ بھی نہیں پہنتی۔ اور ایک اس مہارانی کو دیکھو، ہر وقت کمرے میں پڑی رہتی ہے، کالج جائے گی تو وہاں بھی برقع۔ ارے لیڈیز کالج میں کون برقع پہنتا ہے؟ آپ اسے سمجھا دو، یہ شادی میں ضرور چلے گی، دکھے گی نہیں تو رشتہ لے کر کون آئے گا اس مہارانی کا؟ یہ بات سن کر عبدالحق افسوس سے کہتا ہے، ہائے میری تو قسمت ہی خراب تھی جو مجھے تم جیسی بیوی ملی، جو برقع تو دور کی بات ہے سر پر دوپٹہ بھی نہیں پہنتی۔ دین کا تو تم سے دور دور تک کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ تیری دیکھا دیکھی میری چھوٹی بیٹی بھی بگڑ گئی ہے۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ میری رباب تم پر نہیں گئی، اسے دین کی خوب سمجھ ہے اور دین کو فل فالو کرتی ہے۔ اب تم اسے پریشان کرنا بند کرو اور جاؤ یہاں سے۔ عبدالحق کی بات سن کر رابعہ غصے سے منہ بناتے ہوئے کہتی ہے، ہاں ہاں تم ہی رکھنا اسے ساری زندگی اسی گھر میں، شادی تو اس کی ہونے سے رہی۔ چل مریم چل، ہم چلتے ہیں یہاں سے شاپنگ کرنے۔
2 दिन बाद राबिया और मरियम शादी अटेंड करके घर आ जाती हैं। दो दिन बाद अब्दुल हक के घर एक औरत आती है। जी आप कौन हैं और किस सिलसिले में आई हैं? जी मैं आपकी बेटी के रिश्ते के लिए बात करने आई हूँ। ओह अच्छा, जी जी आप बैठिए, मैं कुछ खाना पानी का इंतजाम करती हूँ। फिर राबिया अब्दुल हक को रुबाब के कमरे में ले आती है। देखा आपने, मेरी मरियम का रिश्ता भी आ गया। देखा कितने अमीर लोग हैं। अब मेरी मरियम राज करेगी और तुम सड़ती रहो अपने बुर्के के साथ इस कमरे में। ये कहकर राबिया किचन में जाकर मरियम से कहती है, मरियम तुम जाओ और तैयार होकर आ जाओ, ये सब मैं संभाल लेती हूँ। और हाँ, दुपट्टा सर पर मत ओढ़ना वरना तुम्हारी खूबसूरती छुप जाएगी। समझ गई मेरी बात? जी अम्मी ठीक है। फिर मरियम तैयार होने के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद राबिया मरियम को तैयार करके आ जाती है। लड़के की माँ मरियम को देखती है तो कहती है, बेटी तुम्हारा नाम क्या है? जी मेरा नाम मरियम है। ये सुनकर वो खातून कहती है, और आपकी बेटी रुबाब वो कहाँ है? ये बात सुनकर राबिया हैरान हो जाती है और पूछती है, जी आप रुबाब को कैसे जानती हैं? अरे मैं रुबाब को ही तो देखने आई हूँ। सुना है वो बहुत नेक है, पर्दा करती है और घर में रहती है। मुझे अपने बेटे के लिए उसी का रिश्ता चाहिए। ये बात सुनकर राबिया और मरियम दोनों ही हैरान हो जाते हैं। ये उनके लिए किसी मौजज़े से कम नहीं था। उनका सारा गरूर, सारी अकड़ एक सेकंड में ही मिट्टी में मिल गया था। अब्दुल हक अल्लाह का शुक्र अदा करता है और उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। रुबाब ने अपनी शादी को भी सादगी से किया। उसने आजकल के ये रिवाजों को ख़त्म करके अपने दीन के मुताबिक घर में ही 4 लोगों में ही निकाह किया और रुखसती हो गई। वो शादी के वक्त भी बेपर्दा न हुई। रुबाब की ज़िंदगी जन्नत बन गई। उसका शौहर भी उसके साथ खुश था। वो अपने ससुराल वालों के लिए फ़ख्र का बाइस थी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो लाइक एंड सब्सक्राइब।